अस्सलाम वालेकुम 7 RY से मैं यास्मीन खान और आज है 25 अक्टूबर 2025। तो नाजरीन, स्पेशल न्यूज़ में ऐसा है कि आपको कुछ अरसे से बताया जा रहा है कि हर वीलॉग में, और आपको भी मालूम है कि इंडिया जो है वो मुकम्मल अपनी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। अब उसने जो कुछ इंकशाफात किए हैं बड़े खौफनाक किस्म के, कि हिंदुस्तान के खतरनाक मंसूबों का इंकशाफ हुआ है, जिस सिलसिले में मैं आपको बता रही हूँ, और इसको कैटेगोरली आप सुनिएगा भी। क्योंकि इस मंसूबे में उसने क्या किया है कि 25 बटालियन बताए जा रहे हैं कि उसने तैयार किए हैं। अब ये जो है, ये जिनमें से हर एक के 250 कमांडोज शामिल होंगे। टोटल 25 बटालियन मुख्तलिफ हिस्सों में उसने बनाए हैं। अब हर कमांडोज जो है वो हर बटालियन में एक एक 25 यानी कि 250 कमांडोज शामिल होंगे। अब इनके अंडर में बाकी फौज आएगी। अब असल में हर कमांडोज पाकिस्तान की इन्होंने क्या किया, एक बड़ी बुरी खतरनाक सोच सोची है, जिसके ऊपर इन्होंने इस मंसूबे पर काम किया कि वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के इलाकों पर फिर से कब्जा कर लें और पाकिस्तान को इंडिया में फिर से शामिल कर लें। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की न्यूज़ है कि इन्होंने इस मंसूबा बंदी पर काम किया है। उन्होंने खाली ये नहीं किया कि हम वॉर करके और पाकिस्तान को हराएं, वो पाकिस्तान को दोबारा इंडिया के इलाके में शामिल करना चाह रहे हैं। कि पाकिस्तान का उन्होंने, आपको मैंने पहले एक बयान बताया था इनका, आपको अगर याद हो कि कुछ अरसे पहले ही, कि उसके आर्मी चीफ ने बयान दिया था कि जी हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही हटाना चाह रहे हैं। अब इसका मतलब समझ आया कि पाकिस्तान का नाम ही खत्म करके वो अपने फिर दोबारा इंडिया में लाने के लिए उन्होंने, और इस तरह अपनी फौज की तैयारी भी की है। नाज़रीन, जो मैंने आपको एक लफ्ज बताया कि 25 बटालियन उन्होंने तैयार की है टोटल, और अब इस 25 बटालियन में 25 में एक एक बटालियन में, जो कि एक एक कमांडोज के अंडर में दिया है 250 जो कि कमांडोज है। अब इसके अंडर में फिर आगे से उनकी फौज है जो कि इस मनसूबा बंदी में तैयार किया, और उन्होंने इस तरीके से इस पॉलिसी के ऊपर काम करते हुए इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। अब इस अटैक के पीछे भी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वो इसराइल है। मैं आपको ये शुरू से बता रही हूँ ये बात, क्योंकि इसराइल जो है वो इनकी तैयारी करवा रहा है। फिर उसमें असल में हिंदुस्तान इसराइल मॉडल अपनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स, खसूसी कमांडोज जो है इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होकर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। देखिए नाज़रीन, ये इन्होंने बहुत बड़ी स्कीम सोची है, जो कि पाकिस्तान को अपने अंडर में दोबारा लाने के लिए। जब आप ये भी तो सोचे ना नाज़रीन के पहले मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो हिस्सों पाकिस्तान के बताए जाते थे। अब मशरकी पाकिस्तान भी तो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान के अंडर में से निकल ही गया ना। और पाकिस्तान की अपनी उस टाइम के जो कि हुक्मरान गद्दार बैठे हुए थे, और इन लोगों की वजह से, मुजीबुर रहमान की वजह से, याहिया और भुट्टो और सारों की गलत पॉलिसी उनकी वजह से वो हिस्सा पाकिस्तान से चला गया। पाकिस्तान के पास एक छोटा सा हिस्सा रह गया। अब उस हिस्से पर भी ये लोग अपने ना इंडिया में दोबारा वापस लाना चाह रहे, ताकि ये मसला ही खत्म कर दिया जाए जंगों का। इस मंसूबे के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। अब ये मंसूबा हिंदुस्तान ने खतरनाक बहुत बनाया। अब इस सिलसिले में ट्रम्प ने एक मुदाखलत की है कि उसने कहा, हिंदुस्तान को कहा है कि इसका जो कि रद्द अमल भी बताऊं, कि उसने, ट्रम्प ने बेसिकली मना किया है इंडिया और पाकिस्तान को जंग करने के लिए। अब उसमें तो अमेरिका का तो इसमें एक पॉइंट है बेनिफिट्स का, कि वो अगर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ बहुत ट्रम्प की जो है वो हमदर्दियां हासिल कर रहा है, और उसको अफगानिस्तान से भी जंग की, खैर वो तो एक बीच की स्टोरी है, लेकिन उसका मकसद यही है कि ट्रम्प का, कि वो पाकिस्तान की सिर्फ इसलिए हेल्प कर रहा है। और दूसरा जो है वो इंडिया का, आपको पता ही कि उसने रशिया से जो तेल लिया है, और इस सिलसिले में वो इंडिया पर काफी हद तक नाराज है, जो कि अब उसने तेल की कमी तो कर दी। लेकिन ये तो मैंने आपको बीच की थोड़ी सी स्टोरी याद दिलाने के लिए सुना दी है कि उसके अंदर रीजन क्या है, जो कि ट्रम्प जो है वो इसके ऊपर मना कर रहा है, और बिग्राम एयरबेस के भी सिलसिले में। लेकिन मैं आपको इसकी सूरत हाल बताते हुए बता रही हूँ कि जो कि उसने कहा कि जंग करने से उसने मना किया, और मोदी ने गुरेज किया है उससे मिलने से भी। नाजरीन,
تاکہ وہ جب مجھے ملے گا تو ظاہر ہے اس کو ڈانٹ بھی دلائے گا اور پھر اس کے بعد منع بھی کرے گا. اگر وہ اس کو اس وقت سامنے جواب دیتا ہے مودی, تو پھر ڈیفینیٹلی ٹرمپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ٹیرفائی کر دیتا ہے. اور جو ہے ٹرمپ ہے اس کی وہ اور بھی زیادہ جو اس کی تجارت ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جائے گی, اکنامکلی وہ اور ڈاؤن ہو جائے گا, آگے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اب اس نے اس لیے ٹرمپ سے ملنے سے بھی انکار کیا. تو ٹرمپ نے واضح طور پر ہدایت دے دی ہے مودی کو کہ پاکستان کے اوپر اٹیک نہ کرے, لیکن وہ باز آنے والا نہیں. ناظرین, اس نے اپنی بڑی تیاری کی ہوئی ہے, اور دوسرا اسرائیل نے اس کی بڑی تیاری کروائی ہے. پھر اس کے بعد مودی نے بھی جو کہ ان کا کچھ ہے چیف ایئر سیمٹ میں شامل نہیں ہوں گے, کچھ ان کا تھا, کوئی اجلاس تھا, اس سلسلے میں اس نے مودی نے کہا کہ جی ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. اور پھر ٹرمپ نے 15% جو ہے 15% ٹیرف کی بات کی, تو مودی نے ملاقات سے بھی انکار کر دیا. پھر اس کے بعد ناظرین کی تیاری بھی تھوڑی سی اور بھی سنیں آپ, کہ بھارت کی آپ کو پتہ ہے کہ براموس میزائل جو میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 کلومیٹر کی رینج تک کا ہے, جو اس نے بتایا تھا کہ براموس رینج یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ اس ایک ہی دفعہ اگر یوز ہوتا ہے تو ویسے تو اس نے یوز کرنے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے انڈیا نے, کیونکہ اس نے پہلے ہی بیان دے دیا تھا کہ میں نے بڑی خطرناک قسم کی جنگ کرنی ہے. تو یہ اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, لاہور, یہ سارے ایریوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنا سکتا ہے. پھر پاکستان نے تو ابھی جو بیان دیا تھا وہ تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو میں نے 3-4 دن کے پہلے وی لاگ میں بتایا تھا, مجھے تو بتا کے بھی ناظرین یاد آ گیا کہ فتح 4 کا اس نے کہا تھا ہم استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ 715 کلومیٹر تک جاتا ہے ناظرین. اور اس سے پہلے جو ہے وہ فتح 3 کا اس نے ذکر کیا تھا, لیکن اس کی رینج تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ پاکستان میں کمانڈوز کے ذریعے پاکستان میں گھس کر, ناظرین وہ یہ لفظ بڑا استعمال کرتا ہے مودی, گھس کر کم بخت کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اب بھارت جو ہے وہ اپنی فوجی طاقت کو جو ہے وہ اور بڑھانے کے لیے براموس کا استعمال کہتا ہے کہ میں کروں گا. اب یہ کمانڈوز جو ہیں الٹری, انفینٹری اور سگنلز, ایئر ڈیفنس اور ماہرین پر مشتمل ہوں گے. اس طرح کے ان چیزوں کے پر مشتمل ہوں گے, اور ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں ناظرین. اب پاکستانی علاقوں پر قبضے کا ہندوستانی منصوبہ, اب اس سلسلے میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ ہندوستان کا نیا منصوبہ پاکستان کے اس وقت کشمیر اور سیالکوٹ پر قبضہ کرنے کا ہے ناظرین. وہ ناظرین وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں نے وار کر کے تم ان لوگوں کو ہرانا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ان کے علاقوں پہ ہی قبضہ کر کے انڈیا میں واپس لے آنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس منصوبے کے تحت ہندوستانی فوج کو تیار کیا جا رہا ہے, بلکہ اس نے تیار کر لیا ہے. اور یہ آپ کو میں اسی ٹائم سے بتا رہی ہوں کہ جب انہوں نے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا, انڈیا اور پاکستان کا کچھ دنوں کا اٹیک کہہ لیں یا جھڑپ ہی کہہ لیں, بیسیکلی اٹیک تو اتنا تھوڑے دنوں کا نہیں ہوتا جو اس نے کیا تھا. تو اس کے بعد سے ہی انڈیا اپنی مکمل تیاری کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں نے اپنی مکمل تیاری جو ہے وہ کر لی ہے. پھر اس کے بعد ابھی جدید جو ان کی وہ یہ اپنی فوج کو انہوں نے بڑی ٹیکنالوجی سے, اور جو کہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, اس کو بڑے جدید ٹیکنالوجی وہ دے رہے ہیں. پھر اس سے سارا لیس کیا گیا, فوج کو تیار کیا گیا, اور یہ سارا جو ہے وہ اسرائیل نے اس کو ابھی تیاری کروائی. یعنی کہ اسرائیل ماسٹر مائنڈ آپ کو پتہ ہی ہے لڑنے میں, تو اس نے انڈیا کی مکمل تیاری کروائی ہے. اب اس کے لیے ناظرین ہندوستان جو ہے وہ اس نے 6250 کمانڈوز تیار کر رہا ہے, اور پاکستان کو ان کے خلاف اپنے بچاؤ کے لیے مضبوط حکمت عملی اس وقت تیار کرنی چاہیے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان نے اتنی زبردست تیاری کی ہوگی, جو کہ کیونکہ پاکستان نے کبھی یہ بیان نہیں دیا کہ ہم نے انڈیا پہ قبضہ کرنا ہے, یا انڈیا کا فرض کرے امرتسر ہے, دہلی ہے, جو کہ پاس کے علاقے ہیں, اور جو وہاں پر پنجاب کے لوگ ہیں وہ بہت سارے اپنے ان علاقوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے, وہ وہیں کے بیسیکلی رہنے والے تھے. لیکن پاکستان نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے انڈیا کے فلانے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمیشہ یہی کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے جو بھی جنگ لڑنی ہے, ہم نے اپنے دفاع کے لیے لڑنی ہے. لیکن انڈیا کے جو ارادے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پاکستان کے یہ علاقے خاص طور پر اس وقت جب کا جو ٹارگٹ ہے وہ کشمیر اور سیالکوٹ کو وہ اپنے انڈر میں واپس لینا چاہ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ لاہور تک بھی آئیں گے, کیونکہ لاہور سے ان کو بہت لگا ہوا ہے ناظرین.
تو انہوں نے اس طرح کی تیاری کی، اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 6250 کمانڈوز اور تیار کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی۔ تو ناظرین، پاکستان کو جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اپنی تیاری جو ہے وہ اس سے ڈبل رکھے گا تو اپنے علاقوں کو بچا سکے گا ناظرین۔ لیکن پاکستان کی جو اپنی اندرونی حالت ہے وہی اس وقت اسٹرانگ نہیں ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو مارنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اپنے اقتدار اور اپنی سیٹوں کے لیے اور اپنے ایکسٹینشن کے لیے اس طرح کے کاموں پر آئی تھنک سو ان کا زیادہ دھیان ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا فائدہ اٹھا جائے گا۔ تو اس صورتحال میں ان کو ایک ہی طریقہ سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوشش میں ہوں اور وہ اس طرح کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ زیادہ اپنی جو کہ انہوں نے ابھی ریبوٹ کا بھی استعمال کرنا ہے، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو کہ آڈیو فلم میں ساری جیسے کہ مریم صفدر ماسٹر ہے ویڈیوز وغیرہ بنانے میں، وہ ان کے کمانڈوز بنائیں گے، اور وہ ساری اس جگہ کا ساری انفارمیشن بھی جو ہے وہ ان کو دیں گے۔ ان کو پتہ کہ اگر رپورٹ بھی ضائع ہو گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بنسبت کہ اگر ان کا ہیومن بینگز میں سے کوئی لڑنے جاتا ہے اور وہ جا کے وہاں پر ہلاک ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کا نقصان اٹھایا جائے۔ انہوں نے اس کی بھی مکمل تیاری کی ہوئی ہے ناظرین۔ اب پاکستان کے لیے تو ایک ہی جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا تو اپنے نیوکلیر کو استعمال کرنے میں دیر نہ کرے۔ ویسے نیوکلیر تو کسی کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی کنٹری بچانے کے لیے وہ اس سے لیٹ کبھی نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بڑی لیٹسٹ نیوز ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بڑی خطرناک ہیں، کیونکہ وہ علاقوں پہ ہی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، شہروں پہ ہی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین، وہ اپنے انڈر میں دوبارہ ہندوستان کے انڈر میں لانا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میرا چینل جی 7RYK، تو اس کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا